ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. یعقوب آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد اسحاق آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. اسحاق آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا, نبوت ساری لے جا, رسالت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, قیادت ساری لے جا, شرافت ساری لے جا, تلاوت ساری لے جا, طہارت ساری لے جا, عبادت. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. ہائے 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 ہائے. میری بات سمجھ بھی رہے ہیں. محبوب الیوم اکملت لکم دینکم اتممت. تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن پر. محبوب سارا کچھ لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے. میں نے سب کچھ تجھے دے دیا ہے, سب کچھ دے. محبوب نبوت ساری لے جا. اور نبوت آدم کے دروازے پہ پہنچی, آدم کو اونچا کر دیا. خود نبوت رہی. نبوت نوح کے دروازے پر پہنچی, نوح کو اونچا کر دیا. خود نبوت رہی. نبوت ابراہیم کے دروازے پر, ابراہیم کو اونچا کر دیا. لیکن خود نبوت رہی. نبوت موسیٰ کے دروازے پر, موسیٰ کو اونچا کر دیا. خود نبوت رہی. نبوت چلتے 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 جب میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام اونچا ہو گیا. نبوت ختم نبوت بن گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا, نبوت ساری لے جا, رسالت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا. سارا کچھ لے کے آقا آ گئے. اسی لیے تو کہا کرتا ہوں میرے آقا کے مقام و مرتبے پر نہ کوئی نبی پہنچتا ہے, نہ کوئی رسول پہنچتا ہے, نہ کوئی پیغمبر پہنچتا ہے. علماء دیوبند سے متعلق اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجئے, اپنے اذہان و قلوب کو دھو لیجئے. علماء دیوبند کا طبقہ اس دھرتی پر سچا عاشق رسول ہے, جنہوں نے قربانیاں دی اس دھرتی کو بنانے پر بھی دی ہیں. اس دھرتی کو بچانے کے لیے بھی انشاءاللہ علماء دیوبند دیں گے قربانیاں. پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے. اب میں بالکل کلوز کرنے لگا ہوں بات کو, توجہ رکھیے گا میری جانب. یہ مان لیا نا کہ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے. میرے آقا کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں. میں نظریاتی بندہ ہوں, 2-4 نظریے کی باتیں کر کے بس جا رہا ہوں جلدی جلدی. میرے آقا کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں. میرے آقا کی زلف جیسی کسی کی زلف نہیں. میرے آقا کے رخسار جیسے کسی کے رخسار نہیں. میرے آقا کا سینہ اعلیٰ, پسینہ اعلیٰ, زینہ اعلیٰ, کرینہ اعلیٰ, مدینہ اعلیٰ. میرے آقا کی ذات اعلیٰ, بات اعلیٰ, جماعت اعلیٰ. جب یہ مانا کہ حضور کی ذات اعلیٰ تو یہ ماننا ہوگا کہ حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے, حضور کی جماعت بھی اعلیٰ. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے محبوب کو حسن اعلیٰ دیا, مشن اعلیٰ نہیں دیا. اللہ نے محبوب کو زبان اعلیٰ دی, قرآن اعلیٰ نہیں دیا. اللہ نے محبوب کو ذات اعلیٰ دی, جماعت اعلیٰ نہیں دی. یہی ہمارے کا حسن, عقیدے کا حسن ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا ہے, جو عطا کیا ہے اعلیٰ عطا کیا ہے. حسن اعلیٰ, جمال اعلیٰ, کمال اعلیٰ, فضل اعلیٰ, اخلاق اعلیٰ, خلوت اعلیٰ, جلوت اعلیٰ. ابو بکر اعلیٰ, ابو بکر اور سب سے پہلے آیا. سارے نہ بولیں, اصلی بولیں. بکر کہتے ہی پہلے کون؟ با کاف را, بکر, پہلا. عربی میں جہاں آ جائے معنی پہلا, معنی آغاز, معنی اولیت, معنی شروع, معنی ابتدا. ابو بکر پہلا. ابو بکر. اور کیا کہنے ابو بکر کے, میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں.
تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا، 4 پشتوں میں نبی، 4 پشتوں میں نبی، خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، اور تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، امان محمد، امین محمد، معین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ توجہ ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ میں 2-4 باتیں جمادی ثانی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی چھٹی، مجھے بھی چھٹی۔ یہ بارش رک گئی ہے تو میں بھی رک جاؤں گا تھوڑی۔ ماشاءاللہ، ایسے ہیرے کبھی کبھی ملتے ہیں، جان نہیں چھوڑنی۔ ایسے ہیرے کبھی کبھی ملتے ہیں، انہیں ختم کر کے چھوڑتے ہیں۔ توجہ رکھیں گے جی میری جان؟ کیا کہنے ابو بکر کے، لیکن بات ایک سنو، میں چونکہ پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں کو آنے والا بھی نہیں، پہلے بھی میرے خیال میں 3-4 سال کے بعد آیا۔ جی 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 جی، سر ہلا دیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، توجہ خدا را توجہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے پتا ہے اس اجتماع میں، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں، ہاں اچھا توجہ سے، میں نے اس لیے عرض کیا کہ میری بات سن لو۔ ابو بکر کا تذکرہ کرنے سے حضرت علی کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ابو بکر کا تذکرہ کریں گے علی کا انکار ہو جائے گا، علی کا تذکرہ کریں گے ابو بکر کا انکار ہو جائے گا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را قوم کو فرقہ واریت کی لعنت میں مت پھنساؤ، قوم کے حال پہ رحم کرو، پاکستان کے حال پہ رحم کرو۔ ابو بکر کا تذکرہ کرنے سے حضرت علی کا انکار نہیں ہوتا، حضرت علی کی نفی نہیں ہوتی۔ توجہ، پیارے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے بستر پہ سو جا، کیا مقام ہے حضرت علی کا کہ نبوت کے بستر پہ سوئے، نبوت کے بستر پہ سوئے، اور فرمایا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں تیرے حوالے، یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، انہیں مکہ والوں کو واپس دے کر قبا کے مقام پہ آ جانا، میں قبا کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ جو ہے اب آپ نہ بولے میں نے آپ سے چادر لے لیں گے۔ علی کو سلا دیا بستر پر، حضرت علی کو بستر پر، حضرت علی کو بستر پر، حضرت علی سو گئے، ایسی میٹھی نیند سوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی پیاری نیند آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے، سارے بولو، نہ بعد آئی۔ پیارے آقا پہنچے سیدھا ابو بکر کے دروازے پر، ٹھیک ہو گیا،
پیارے آقا پہنچے سیدھا ابو بکر کے دروازے پر جا کے دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر ابو بکر نے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر آپ نے پوچھا ہی نہیں من دقل باب دروازے پر کون ہے، کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے، پوچھتے تو صحیح دروازے پر کون ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تو ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اس نے نکاح مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ دستک دی، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر یہ نہیں پوچھتے کدھر چلنا ہے، کیوں چلنا ہے، انتظام ہے چلنے کا یا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ چلیے۔ اب جتنی آپ کی آواز کم ہو گئی اور 35 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، انشاءاللہ اگلے 10 منٹ گزر رہے ہیں اور 45 منٹوں میں بات ختم۔ اور جتنی آپ کی آواز دھیمی ہوگی بس اگلے 10 منٹوں میں تھوڑی سی اور ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ رشوت نہیں دیا کرتے، مولوی کو رشوت نہیں دیتے، بالکل کسی کو بھی نہیں دیتے۔ پیارے آقا حضرت ابو بکر کو لے کر جا رہے ہیں غار ثور کی چڑھائیوں پر۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ابو بکر کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سنیے، آج کوئی بھی کہے کہ ہمیں حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، سب سے پہلے بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس ساری امت کا جو پیار ہے اس کا ثواب حضرت ابو بکر کے کھاتے میں ہے۔ محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر ہے، پہلا مدرس ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کی خشت اول ابو بکر ہے۔ غار ثور کی چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا یوں دیکھتے ہیں ابو بکر اس پر سواری تو ہے کوئی نہیں، میں کس پہ سوار ہو جاؤں؟ ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا، ادھر ابو بکر جھک گیا، جھک گیا۔ رب نے بھی کیا ہوئے گا، ابو بکر نیواں، ابو بکر نیواں ہو میں تنو اونچا کرا۔ پیارے آقا ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے، زیادہ ایکو کی وجہ سے پیچھے آیا۔ پیارے آقا ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے، علماء فرماتے ہیں پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ سبحان اللہ، تھکے تھکے کہاں کہاں گزرا 13 گھنٹے کا سفر، تھکے ہوئے ہو، تھوڑا سا ہولے بول۔ علماء فرماتے ہیں پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، وہ نہ بولے یہ بولے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ قاضی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے۔ ابو بکر غار میں پہلے داخل ہوئے، غار میں پہلے داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سبحان اللہ کہہ دو، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا اور پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ،
تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ پیارے آقا تشریف لائے اور ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، میں اس طرف اب بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر کا تذکرہ جیسے کرتے ہیں ایسے حضرت علی کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے۔ خود اپنی آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ کتنا عظیم دیکھ لو، ایمان علی ہے، علی ہے، علی ہے پیر ہمارا علی علی ہے، روشن تارا علی علی ہے، جگ سے پیارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، توحید کدائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق کا بھائی علی علی، فاروق کا بھائی علی علی، عثمان کا بھائی علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، ہے قیمتی جوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، ہے باب علم کا علی علی، جب لب کو کھولے علی علی پھر موتی رولے علی علی۔ علی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں اور میں بس ختم کر رہا ہوں بات کو انشاءاللہ۔ جی آواز ٹھیک۔ پیارے آقا نے جب امانتیں دی ہیں علی کو، امانتیں حوالے کی ہیں نا حضرت علی کو، ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم آ گئے ہیں، آپ کے پاس امانتیں بھی تھیں، فرمایا علی کو دے آیا ہوں، علی کو دے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر مطمئن ہو گئے۔ حضرت ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ اب ان امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی، علی کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ یہ مطمئن ہونا کیوں ضروری تھا کہ اگر وہ امانتیں ضائع ہو جائیں تو انگلی اٹھائیں گے مشرکین مکہ حضور پر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ نے انگلی اٹھانی تھی پیارے آقا پر کہ امانتیں ضائع ہو گئی ہیں، جان کے دشمن لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو بتایا، ابو بکر امانتیں علی کو دیا، حضرت ابو بکر مطمئن۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر کو اعتماد علی کے بازوؤں پر، حضرت ابو بکر کو اعتماد علی کی جرت پر، حضرت ابو بکر کو اعتماد علی کی استقامت پر۔ ارے یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، مشرکوں کی امانتیں ہیں۔ شاید سمجھ سکو جملہ، چلو پھر کہیں صبح سمجھ آ جائے گا۔ مکہ والوں کی امانتیں مضبوط ہاتھوں میں دے کے جانے والا، مسلح کی امامت کی امانت کمزور پاؤں میں کیسے دے کے جا سکتا؟ صدقے جاؤں آپ کے صدقے۔ مکہ والوں کی امانتیں مضبوط ہاتھوں میں دے کے جانے والا، مسلح کی امامت کمزور کو کیسے دے کے جا سکتا ہے؟ یہاں پر مکہ والوں کی امانتیں علی کے حوالے کی ہیں۔ سنو، امت میں اختلاف نہ پیدا کرو، پاکستان میں اختلاف نہ پیدا کرو، پاکستان کو فرقہ واریت کی دلدل میں مت پھنساؤ۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے اکابر نے حاصل کیا تھا۔ پیارے آقا نے امانتیں علی کے حوالے کی ہیں، ابو بکر نے اعتراض نہیں کیا۔ پیارے آقا نے مسلح ابو بکر کے حوالے کیا ہے، علی نے اعتراض نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پیارے آقا، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام سے سچی محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم مغفرت کرو. ناراض زیادہ نہیں ہوتے, میں نے آپ کا خیال رکھنا ہے, آپ میرا خیال رکھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین, ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں کو درگزر فرما, اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما, اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے. عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین, اس وقت شام, فلسطین وہ دہشت گردوں کی زد میں ہیں. یا الہ العالمین, ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرما, ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرما کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. مسلم حکمرانوں کو اتحاد نصیب فرما, امت مسلمہ کو اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.